السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے آپ سبھی کا استقبال خیر مقدم ہے آپ کا اپنا ہی یوٹیوب چینل MM اکیڈمی میں۔ آج پھر میں حاضر ہوا ہوں کہکشاں کا یہ تیسرا سبق، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، جس کے مصنف ہے سید سلیمان ندوی صاحب۔ اسی سبق سے تقریباً 15 سوالات پر مشتمل یہ MCQ یعنی معروضی سوالات آپ کے پاس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جو چیدہ چنیدہ ہیں اور آپ کے کسی بھی کمپٹیشن ایگزام میں کام آنے والا ہے۔ آئیے شروع کروں۔ سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہو اس سے پہلے میں آپ سے ایک بار درخواست کرتا ہوں کہ آپ اگر ابھی بھی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز ایک بار سبسکرائب ضرور کر لیجیے اور لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اسکرین میں ہے، پہلا سوال کیا ہے کہ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ کھانا ہے، ناشتہ ہے، روزہ ہے یا سحری ہے؟ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ بھوک توڑنے کی اصطلاح ناشتہ ہے۔ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ ناشتہ ہے۔ اس کا درست جواب آپشن با ہو جائے گا۔ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ ناشتہ ہے۔ دوسرا سوال دیکھیں۔ دوسرا سوال ہے کہ عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں ناشتہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فطور، افطار، سحر یا قلیہ؟ بتائیے، فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ آپ بھی کمنٹ کیجیے تاکہ آپ کے یادداشت میں جو ہے مضبوطی آئے گی اور کنفیوژن آپ کا دور ہوگا۔ عربی میں ناشتہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ تو عربی میں ناشتہ کو فطور کہا جاتا ہے۔ آپشن الف درست جواب ہو جائے گا۔ عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ فطور کہتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ اب تیسرا سوال ہم لوگ دیکھیں۔ تیسرا سوال کہہ رہا ہے فطور کے معنی بتائیے۔ فطور کے معنی کیا ہے؟ یہ فطور کے معنی کیا ہے؟ فوراً بتائیے۔ توڑنے کے، کھولنے کے، بند کرنے کے یا کھانے کے؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ فطور کے معنی کیا ہیں؟ فطور کے معنی ہیں توڑنے کے۔ فطور کے معنی کیا ہے؟ توڑنے کے۔ آپشن الف درست جواب ہو جائے گا۔ فطور کے معنی توڑنے کے ہیں۔ کلیئر ہے؟ اور چوتھا سوال دیکھیں۔ چوتھا سوال ہے سرخی سے کیا مراد ہے؟ سرخی سے کیا مراد ہے؟ سرخی سے کیا مراد ہے؟ الف عنوان، دیباچہ، مضمون، ابتدائی؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ اس کا درست جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا عنوان، یعنی آپشن الف درست جواب ہے۔ عنوان جو ہے سرخی سے مراد کیا ہے؟ عنوان ہے۔ کلیئر ہے؟ اب اگلا سوال دیکھیں۔ اگلا سوال کیا ہے؟ احدی کے معنی بتائیے۔ احدی کے معنی کیا بتائیے؟ اگلا سوال کیا ہے؟ احدی کے معنی بتائیے۔ احدی کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، احدی تو یہ احدی کے معنی کیا ہے؟ قابل نہیں، یہ کاہل ہے۔ کیا ہے یہ؟ کاہل۔ کاہل، جاہل، عاقل، فاضل۔ احدی کے معنی کیا ہے بتائیے؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا کاہل۔ احدی کے معنی کیا ہے؟ کاہل۔ اور پھر ایک احدی ہے جس کا معنی کیا ہے؟ ایک احدی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہاں دیکھ لیجئے گا کہ کس حساب سے وہاں سوال آتا ہے۔ اگر ہا کے اوپر جزم کے ساتھ، یعنی یہاں جزم کے ساتھ آیا ہے احدی، تو جس کا معنی کاہل ہو جائے گا۔ اور احد کا معنی ایک، احد اگر زبر کے ساتھ آیا تو پھر اس کا جواب ہو جائے گا ایک۔ کلیئر ہے؟ اب آگے چلیں۔ آگے کہہ رہا وہی احدی یعنی جبر کے ساتھ، اگر جبر کے ساتھ احدی ہے تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ایک ہو جائے گا۔ یہ جواب میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ اب اگلا سوال دیکھیں۔ اگلا سوال کہہ رہا ہے قلعی کھولنا کے معنی بتائیے۔ کیا ہے بھائی؟ قلعی کھولنا۔ قلعی کھولنا کے معنی بتائیے۔ کیا ہے؟ عیب کو ظاہر کرنا، عیب چھپانا، عزت دینا، انعام سے نوازنا۔ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ قلعی کھولنا، تو قلعی کھولنے کے معنی ہوگا عیب کو ظاہر کرنا، عیب ظاہر کرنا۔ کلیئر ہے؟ عیب ظاہر کرنا اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ اب اگلا سوال ہے قلعی پھیرنا۔ قلعی پھیرنا، پھر اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ عیب چھپانا، عیب ظاہر کرنا، کالک کرنا یا خالص کرنا؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ قلعی پھیرنا، اس کا درست جواب ہوگا عیب چھپانا۔ قلعی پھیرنا کا درست جواب کیا ہو جائے گا؟ عیب کو چھپانا۔ اور قلعی کھولنا، عیب کو ظاہر کرنا۔ کلیئر ہے؟ اب اگلا سوال دیکھیں۔ اگلا سوال کہہ رہا ہے کہ شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب سیرت النبی کو کس نے مکمل کیا؟ شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب سیرت النبی کو کس نے مکمل کیا؟ شبلی نعمانی صاحب نے شروع کیے تھے لیکن اس کو مکمل کس نے کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب کیا ہوگا؟ ابوالکلام آزاد، عبدالحلیم، سید سلیمان ندوی یا علامہ اقبال؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ اس کا درست جواب ہوگا سید سلیمان ندوی۔ آپشن جیم درست جواب ہے۔ سید سلیمان ندوی صاحب نے شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب سیرت النبی کو مکمل کیا تھا۔ کلیئر ہے؟ اب اگلا سوال ہے سید سلیمان ندوی کب پیدا ہوئے؟ سید سلیمان ندوی کب پیدا ہوئے؟ 22 نومبر
1882 को, 22 नवंबर 1883 को, या 1884 को, या 1885 को? फटाफट कमेंट कीजिए। तो सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश हुई है 22 नवंबर 1884 ईस्वी को, 22 नवंबर 1884 ईस्वी को सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई है। अब अगला सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? पटना, गया, दसना, नालंदा या बिहार शरीफ? फटाफट कमेंट कीजिए। सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद सुलेमान नदवी दसना, नालंदा में पैदा हुए। यह ऑप्शन जीम दुरुस्त जवाब हो जाएगा, दसना, नालंदा में वो पैदा हुए। अब अगला सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? हकीम सैयद अबुल हसन, सैयद नूरुल हसन, सैयद अनवार हसन या फिर सैयद हसन? फटाफट दुरुस्त जवाब क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। हकीम सैयद अबुल हसन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? हकीम सैयद अबुल हसन नाम था। क्लियर है? अब अगला सवाल देखें। अगला सवाल कह रहे हैं कि सैयद सुलेमान नदवी कहाँ से आलिमियत, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ से आलिमियत किए? फटाफट कमेंट कीजिए। सैयद सुलेमान नदवी कहाँ से आलिमियत किए? दारुल देवबंद से, दारुल नदवतुल उलमा से, शमसुल उलमा से, अल फलाह से? फटाफट कमेंट कीजिए। ये सैयद सुलेमान नदवी साहब, क्योंकि नदवी जो ये लक़ब किसके लिए है? जो नदवतुल उलमा से फ़ारिग होते हैं। तो सैयद सुलेमान नदवी जो फ़ारिग हुई आलिमियत की डिग्री हासिल किए थे दारुल उलूम नदवतुल उलमा से डिग्री हासिल की थी, आलिमियत की थी। क्लियर है? अब अगला सवाल कह रहा है, सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद कौन थे? अदबी उस्ताद सैयद सुलेमान नदवी के कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल हलीम शरर, शिबली नोमानी, मौलाना फ़ारूक? फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्त जवाब क्या होगा? तो सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद जो थे वो शिबली नोमानी साहब थे। कौन थे? शिबली नोमानी साहब। जीम दुरुस्त जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जीम, शिबली नोमानी साहब सैयद सुलेमान नदवी के अदब के उस्ताद थे। क्लियर? अब अगला सवाल कह रहा है, सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ? सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ? 23 नवंबर 1950 को, 23 नवंबर 1951 को, 53 को, या 23 नवंबर 1953 या 23 नवंबर 1952? ऑप्शन तो फटाफट कमेंट कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा 23 नवंबर 1953 ईस्वी को सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल हुआ था। सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ था? 23 नवंबर 1953 ईस्वी को। क्लियर है? तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये 15 सवालात पर मुश्तमिल MCQ कहकशा उर्दू के सबक बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, जिसके मुसन्निफ़ है सैयद सुलेमान नदवी साहब। आपने बग़ौर समाअत किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इन तमाम तर सवालात को अगर आप रट लेते हैं, बढ़िया ढंग से याद कर लेते हैं, इंशाअल्लाह किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे, या फिर अगर आप 12वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपको अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़।